ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ، اس کا پہلا دن 11 رمضان المبارک کا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عشرہ مغفرت کے صدقے ہم سب کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے۔ ماہ رمضان جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، 3 عشروں میں اس رمضان المبارک کو رکھا گیا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بہت زیادہ عبادت فرماتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ حضور اس مہینے میں سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا دریائے جود بڑے، دریائے سخاوت بڑے اوج پر ہوتا تھا، کسی کو حضور خالی نہیں لوٹاتے تھے، بلکہ وہ پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا کہ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا میں، وہ تو کہتے رہے مانگ رہے اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں حضرت جبریل کے ساتھ حضور منزل کا دور فرماتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اس مہینے میں کثرت کے ساتھ تلاوت، کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے روک کے رکھا، یعنی قرآن کی تلاوت میں مشغول تھا، اللہ سے مانگ نہیں سکا، بس تلاوت کرتا رہا، اور دوسرا بھی کوئی ذکر نہیں کر سکا، بس تلاوت کرتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو مانگنے والوں سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک شخص ہے نا وہ دعائیں مانگ رہا ہے، ایک وہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، ایک پارہ ختم کیا، دوسرا شروع کر دیا، یا اس کے مفہوم کو سمجھنے میں لگ گیا، بس ان کاموں میں مشغول ہو گیا، دعا کا وقت نہیں ملا اس کو۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے اس کو بہتر عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کو، اس کلام کو باقی کلاموں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ کو مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، ایسے اس کو فضیلت حاصل ہے۔ تو مانگنے والا اگر نہیں مانگ سکا، صرف تلاوت کرتا رہا، تو تلاوت کرنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا، وہ خالی نہیں رہتا، اس کو عطا کیے جاتے ہیں۔ ایک اور تجربے کی بات بتاؤں آپ کو، جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتا ہے، کم وقت میں زیادہ کام کر جانا، برکت اس چیز کا نام ہوتی ہے۔ باقی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں یار فلاں کے بھی 60 سال زندگی کا گزرا ہے تو فلاں کے بھی 60 سال گزرے ہیں، فلاں بھی 50 سال کا گزرا ہے تو فلاں بھی 50 سال کا گزرا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں قرآن پڑھنے والوں کی فضیلت کیا ہے۔ میں اس دور کے مجدد کی اگر بات کروں جس کا نام بابا جی خادم حسین رضوی علیہ رحمہ ہے،
54 سال عمر تھی جب وصال فرمایا. 54 سال کی عمر میں جو انہوں نے کام کیا، اس صدی میں کسی پیر نے، مولوی نے، کسی بابے نے ایسا کام نہیں کیا جتنا دین کا، مذہب کا کام بابا جی علیہ رحمہ کر کے گئے. اور ان کی ایک بات تھی، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ میں ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ سکتا ہوں. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن پاک رمضان میں ختم کیا کرتے تھے. 61 قرآن پاک، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. جو قرآن پڑھتا ہے نا، پھر وہ کچھ اللہ کی بارگاہ سے مانگے یا نہ مانگے، اس کو اللہ عطا کر دیتا ہے، وہ محروم نہیں رہتا. آج موبائل نے نا، اس نیٹ نے ہمارے بڑوں کو، بزرگوں کو، بوڑھوں کو قرآن پاک کی تلاوت سے محروم کر دیا ہے. صبح اٹھیں گے قرآن نہیں دیکھیں گے، میسج دیکھیں گے. موبائل اٹھائیں گے، قرآن نہیں اٹھائیں گے. آج قرآن ہم نے چھوڑ دیا ہے، سچی بات. قرآن جب چھوڑ دیا، اس کے احکامات، یہ ساری چیزیں ہم سے دور ہو گئی، ختم ہو گئی. اور ہمارے بزرگ یہ فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی بندہ آ کر یہ کہے نا میں قرآن کو بھول گیا ہوں، تو ان کو یہ کہنا قرآن کو تم نہیں بھول گئے بلکہ قرآن تم سے بھلا دیا گیا ہے، اس عادت سے محروم کر دیے گئے ہو. روزانہ صبح سویرے اٹھ کے قرآن پڑھنا. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، قرآن پڑھو. فجر میں قرآن پڑھنا اللہ کو زیادہ پسند ہے، اللہ کو پسند ہے. قرآن پڑھو، اس کی تلاوت کرو. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضور نے ایک حیرت انگیز یہ بات کی، مانگنے والا کوئی چیز مانگے یا نہ مانگے، جو مانگ رہے ہوتے ہیں نا، قرآن پڑھنے والے کو مانگنے والوں سے بہتر عطا کیا جاتا ہے. پچھلے سال ہمارے یہاں ہر سال آتے ہیں قاری عبد الرحمان صاحب. وہ لاک ڈاؤن جب چل رہا تھا تو کہنے لگے مدرسے کے طالب علموں کے لیے نا راشن میرے پاس ختم ہو گیا. میں بڑا پریشان ہوا، کیا کروں؟ آخر مدرسہ ہے، کلاسیں ختم نہیں کر سکتے. اگر کلاسیں ختم کرتے ہیں بچوں کا نقصان ہوتا ہے. اگر ان کو چھٹیاں دے کر گھر میں بھیج دیا تو واپس آئیں گے منزل بھلا چکے ہوں گے. فکر تھی، مطمئن تھے، یہ خود بھی حافظ قرآن ہے اور سمجھتے بھی تھے اس مسئلے کو. تو کہنے لگا پتہ چلا کہ وہ لائن میں کھڑے کر کے نا وہ راشن دے رہے تھے، آٹا دے رہے تھے. پنجاب میں کوئی ایسا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا. تو کہنے لگے کہ بڑی شرم آ رہی تھی، جاؤں کہ نہ جاؤں، ایک مسجد کا امام ہوں، خطیب ہوں، حافظ قرآن ہوں، جا کے لائن میں لگوں. تھوڑا سا پریشان ہوا، پھر اپنے آپ کو سمجھایا. میں نے کہا کون سا میں اپنی ذات کے لیے جا رہا ہوں، مدرسے کے طالب علم میں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن والوں کے لیے جا رہا ہوں. پھر کہنے لگا کہ عبد الرحمان تیرے مہمان تو نہیں ہیں، اللہ کے مہمان ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پڑھ قرآن رہے ہیں اللہ کے مہمان. خیر کہتا ہے میں ہمت کٹھی کر کے گیا. جب میں وہاں گیا تو انہوں نے مجھے دیکھا، انہوں نے کہا استاد جی لائن کوئی نہیں لگنا. میں کہا جی کیوں؟ کہنے لگے استاد جی کتنا آٹا چاہیے ہے، کتنی آٹا چاہیے؟ تو میں نے کہا میرے مدرسے میں تو آٹا ختم. وہ کہنے لگے مجھے بغیر لائن لگے انہوں نے مجھے جو ہے وہ 20 کلو کے 3 تھیلے اٹھا کے دے دی، 60 کلو آٹا. تو یہ حقیقت بات ہے، جو بندہ قرآن پڑھتا ہے نا، قرآن کی برکات سے وہ محروم نہیں رہتا. اور میں آپ کو بتاؤں، جب سے قرآن کے ساتھ یاری میرے جیسے بندے کی لگی ہے نا، مجھے کبھی الحمدللہ قرآن کی برکت سے الحمدللہ کبھی کسی لائن میں کھڑا ہو کے مانگنے کا الحمدللہ اتفاق نہیں ہوا. اور مجھے نہیں یاد کہ کبھی میرا رزق تنگ ہوا ہو. اور شاید ہو سکتا ہے آپ میں سے سب سے زیادہ کم سیلری میری ہو.
لیکن مجھے لین میں لگ کے یا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے میں یا سوال کرنے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس صف میں کھڑا نہیں کیا، بلکہ لینے والوں کی بجائے دینے والوں میں اللہ نے شامل کیا ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ فتنہ بڑھ جائے گا، فتنہ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دے، اگر بتا رہے ہیں فتنے ہیں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب تمہارے اگلوں پچھلوں کے لیے اور تمہارے آپس میں فیصلے کرنے کے لیے یہ کافی ہے۔ قرآن کو تھامے رکھنا، فتنوں سے محفوظ رہو گے، فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ آج ہم فتنوں میں کیوں گرے ہوئے ہیں؟ قرآن کا دامن چھوٹ گئے ہم سے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اس میں تمہارے آپس کے فیصلے ہیں، گزشتہ حالات و واقعات موجود ہیں، آنے والے کل کے قیامت تک کے حالات قرآن میں موجود ہیں۔ تمہیں ہدایت ملے گی قرآن کو تھامنے سے۔ قرآن چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ کون سی کتاب آج ہم نے تھام رکھی ہے؟ سائنس، ہاں جی، میتھ، دیکھ لیں کون سی تعلیم آج ہمارے ہاں ہے۔ بابا جی علی رحمٰن نے اپنے بچے حافظ سعد حسین سے کہا پتر چھاڑ سکول شکول، قرآن پڑھیا کر تو دین پڑھا، عالم دین بنایا۔ کہا اے بی سی اگر روٹی دے سکتی ہے نا تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس سے اچھا رزق ملتا ہے۔ آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ تمہارے آپس کے بھی فیصلے ہیں، برکت ہی برکت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کہتے ہیں، کہا کہ جو ظالم، حضور فرماتے ہیں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا جو ظالم اسے چھوڑے گا اللہ اسے تباہ کر دے گا۔ پڑھ لکھ کے ترقی کر لی ہم نے، کیا ترقی کر لی ذرا مجھے بھی تو بتاؤ، کون سی ترقی کر لی ہے آج ہم نے؟ رزق ہمارا تنگ ہے، بجلی کے بل ہم سے ادا نہیں ہوتے، گیس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، پانی ہمارا تنگ ہو گیا ہے، ہوا ہمارے لیے ہاں جی پوری نہیں ہو رہی، گیس ہمارے لیے پورا نہیں ہو رہا، بیماریاں ہمیں ان گنت لگ چکی ہیں۔ کون سی ترقی کر لی ہے؟ وہ لوگ تھے صبح سویرے اٹھتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، قرآن اٹھاتے تھے، جو پڑھے ہوئے تھے وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جو پڑھے ہوئے نہیں تھے وہ قرآن کی زیارت کیا کرتے تھے۔ آج تو فجر کی نماز میں رمضانی بیچارہ وہ مسلمان نمازوں میں آیا صبح سویرے، ساجد نماز میں درس دینا ہے، کہیں میرے کان میں ساجد نماز کے درس کی آواز نہ آ جائے، بھاگو بھائی یہاں سے۔ باقی مسجدوں کا مجھے نہیں پتہ چونکہ میں قوت الاسلام میں ہوتا ہوں، تو مجھے یہاں پتہ ہے آدھے سیکنڈ کا درس سننے کے لیے بھی آج کا نوجوان تیار نہیں ہے۔ قرآن اٹھا کے اس کو چومے گا، زیارت کرے گا، ایک دو رکوع پڑھے گا، یہ تو نصیب والوں کا کام ہے۔ ہر ایک کے نصیب میں تلاوت بھی نہیں ہے، ہر ایک کے نصیب میں روزے بھی نہیں ہیں، ہر ایک کے نصیب میں 5 وقت کی جماعت بھی، صحیح کہہ رہا ہوں؟ حضور فرماتے ہیں جو ظالم اسے چھوڑے گا اللہ اسے تباہ کر دے گا۔ کس کو چھوڑے گا؟ بولو 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 بولو، قوت الاسلام والے نہیں بولیں گے تو پھر اور گونگے بولیں گے؟ کون؟ ہاں جی، کون کہتا ہے؟ حضور کہتے ہیں اللہ اس شخص کو تباہ کر دے گا جو شخص قرآن کو عرصہ ہوا قرآن اٹھایا ہی نہیں، قرآن پڑھا ہی نہیں، قرآن دیکھا ہی نہیں۔ ایک قرآن اٹھایا قوت الاسلام کی الماری میں رکھ کے چلا گیا، میں نے حق ادا کر دیا، او خدا کے بندے تم نے ظلم کر دیا ہے، قوت الاسلام کی الماریاں قرآن پاک سے بھری ہوئی ہے، پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، تو قرآن رکھ کے چلا گیا، تیرا باپ پڑھے گا، خدا کے بندے قرآن گھر میں رکھ،
جا یہاں سے جا کے قرآن اٹھا، اس کو چوم، اس کی تلاوت کر۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا، بیٹے کو بٹھا، اس کو بول تلاوت سنا، بیٹی کو بول تلاوت سنا، بیوی کو بول تلاوت سنا، یا سب کو بٹھا کے خود ان کو قرآن سنا۔ ایک رکوع پڑھ لے، آدھا رکوع پڑھ لے، 3 آیتیں پڑھ لے، کم از کم قرآن پڑھنے والوں میں تو شمار ہو جائے گا۔ آئی بات سمجھ کے نہیں؟ بات میری سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مشکل کام ہے قرآن پڑھنا۔ وہ پچھلے جمعے میں بھی میں نے بتایا تھا کہ وہ ایک ویڈیو بنائی کسی نے، دور حاضر کی عکاسی کی ہے۔ استاد نے کہا بیٹا تمہارے گھر میں جو اضافی کتابیں جو اب نہیں پڑھی جاتی، تمہارے کام کی نہیں ہیں، تو وہ اپنے گھر والوں سے اجازت لے کر لے آنا اسکول میں، تاکہ جو ہے وہ دوسرے بچوں کو وہ کتابیں دی جا سکیں۔ کل جب ہوئی نا، کتابیں سب لے کر آئے، لیکن قرآن مجید۔ استاد نے دیکھا بیٹا یہ کیا لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں یہی اب کتاب نہیں پڑھی جاتی، کافی ٹائم سے یہ اونچی جگہ پہ رکھی ہوئی ہے لیکن پڑھی نہیں جا رہی۔ دوسرا بچہ بھی یہی قرآن لے کر آ گیا، بیٹا یہ، انہوں نے کہا ہمارے گھر میں جو کتاب نہیں پڑھی جاتی وہ یہی ہے۔ تیسرا بچہ بھی یہ لے کے آ گیا، ساری کلاس کے بچے ایک ہی کتاب لے کر آئے، اور جواب کیا تھا؟ یہی وہ کتاب ہے جو اب ہمارے گھر میں نہیں پڑھی جاتی۔ اب جو کتاب ہمارے گھر میں نہیں پڑھی جاتی وہ قرآن ہے۔ جن بستیوں سے صبح سویرے لوگ گزرتے تھے، قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، اب صبح سویرے وہاں گالیوں کی آوازیں آتی ہیں۔ میں پنجاب میں 1 سال 4 مہینے امامت کے لیے گیا، پھر واپس آپ کی قوت الاسلام میں 2013 میں لوٹ آیا۔ چاچے احمد خان کی زبردستی کرنے کی وجہ سے واپس آیا میں، ایسے کہ نہیں؟ چاچے احمد خان نے کہا جی واپس، میرا یار سی رضا خان نندا پتر سی، چاچا احمد خان نے انہوں بڑی تڑی لئی جی، تیرا یار ساجد نواز واپس نہیں نہ آیا تو ویسے ادھا دھڑ تیرا ختم ہوا پہ، باقی میں تنوں ویسے ہی مار دینا، بلا اس کو بھائی واپس آئے۔ میں واپس آیا تو مجھے وہاں بزرگ تھا ایک، کسی دور میں وہ لوگ غریب تھے اور ہمارے والے بڑے ملک، بڑا نام تھا ان کا، تو وہ کہنے لگا کہ آپ لوگوں کا جو گھرانہ تھا، یہ ملکوں کا جو گھرانہ تھا، یہ دیندار مذہبی گھرانہ تھا، صبح سویرے جب یہاں سے گزرتے تھے تو قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ میں نے کہا چاچا اب تو شاید گزرا نہیں ہے ہمارے علاقے سے، ہماری بستی سے، ہمارے گھروں کے قریب سے۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا صبح آج بھی ویسے ہی ہوتی ہے، نمازیں آج بھی پڑھی جاتی ہیں، لیکن صبح سویرے نماز پڑھنے کے بعد تلاوت کی آواز نہیں آتی، گالیوں کی آواز آتی ہے، لڑائی اور جھگڑوں کی آوازیں آتی ہے، باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے، بہو سے کہہ رہی ہوتی ہے اٹھو بیٹا فجر کی نماز پڑھ لو، اٹھو بیٹی قرآن پڑھ لو۔ آج نہ بچے قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہیں، نہ نمازیں پڑھنے کے لیے تیار ہے، اب نظام دور بدل گیا ہے۔ باقیوں کی بستی کا علاقے کا نہیں پتا مجھے اپنے علاقے کا اور بستی کا اور اپنے گھر کا پتا ہے۔ سمجھے وہ جو ان کے گھروں کی مثالیں دی جاتی تھی، میں ان گھروں کی بات بتا رہا ہوں، میں ان گھروں کی بات بتا رہا ہوں، ان کے اندر یہ کیفیات ہو گئی ہے، یہ حال ہو گیا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ نے فرمایا جو قرآن کو چھوڑ دے گا اللہ اسے تباہ کر دے گا۔ بتاؤ ہم تباہ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ہم برباد ہو گئے ہیں کہ نہیں ہو گئے؟ اور کیسی بربادی ہوتی ہے؟ اور جب اولاد نافرمان ہو جائے، اس سے بڑی بربادی ہے؟ قرآن گھر میں رکھا ہوا ہے، کھول کر پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج قرآن جہیز میں تو دیا جاتا ہے، لیکن پڑھنے کا ذوق اور شوق نہیں دیا جاتا۔ کئی تو ایسے نادان ہوتے، بیٹی کو قرآن پڑھایا کوئی نہیں، جہیز میں قرآن دے دیا۔ ایک بندہ آیا میرے پاس، کہنے لگا کہ مولانا صاحب بیٹی کی شادی ہے، جہیز میں قرآن دینا ہے اور بہترین ایڈیشن والا قرآن چاہیے۔ میں نے کہا بیٹی پڑھی ہوئی بھی ہے؟ پڑھی ہوئی ہے تو چلو ترجمے والا، ترجمہ کنز الایمان قرآن دعوت اسلامی کے مکتبے سے بہترین چھپا ہوا ہے، آسان اردو میں، آسانی کے ساتھ آج کی ینگ جنریشن اس کو پڑھ سکتی ہے۔ وہ کہنے لگے معذرت، اصل میں بچی کو اسکول پڑھایا ہے میں نے، قرآن نہیں پڑھایا۔ تو میں نے کہا پھر اسکول کی کتاب میں جہیز میں چاچا دے دے، بیٹی کو قرآن کیوں دے رہا ہے؟ پڑھی ہوئی تو ہے نہیں، کیا کرے گی؟ رکھے رہے گی قرآن؟ یہ بھی تو نے نہیں سکھایا، چلو بیٹا تم نے قرآن پڑھا نہیں ہے تو اس کی روزانہ اٹھ کے زیارت کر لینا، چلو پڑھنا سیکھنا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ، یہ تو ہے کوئی نہیں بات۔
نہیں آئی سمجھ؟ بھئی قرآن بیٹی کو پڑھایا ہے نہیں، جہیز میں دے رہے ہو، کیوں دے رہے ہو؟ ذرا یہ بھی تو جواب دو، تاکہ قرآن رکھا رہے۔ قرآن اٹھانا ہی کوئی نہیں، قرآن پڑھنا ہی نہیں، قرآن دیکھنا ہی نہیں۔ آج ہم اس لیے تباہ ہو گئے۔ اقبال نے کہا تھا اپنی ذلت کا سبب یہی ہے، شاید سب کچھ یاد ہے صرف خدا یاد نہیں۔ کبھی کہتا ہے درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، کیوں برباد ہو گیا؟ یہی وجہ ہے، اور یہ حضور کی پیشن گوئی ہے۔ حضور پہلے فرما چکے ہیں قرآن پڑھنے والا دعا بھی نہ مانگے نا پھر بھی محروم نہیں رہتا۔ یہ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ کا یہ فرمان ہے، کیونکہ اس کو قرآن کی تلاوت نے مشغول رکھا، تلاوت کے اندر یہ مشغول رہا، باقی عبادت نہیں کر سکا، نفل نہیں پڑھ سکا، ذکر نہیں کر سکا، دعا نہیں مانگ سکا، لیکن قرآن پڑھتا رہا۔ حضور فرماتے ہیں مانگنے والوں سے اللہ اسے بہتر عطا فرماتا ہے، مانگنے والوں سے بہتر اس کو عطا ہو رہا ہے۔ آج میں اور آپ محاسبہ کریں، یہ اتنی روایتیں حدیث ہیں، سنانے کا مقصد یہی ہے آپ اور میں محاسبہ کریں۔ رمضان آ گیا ہے، 11واں روزہ ہے آج، کتنے دن ہو گئے قرآن اٹھا کر پڑھا ہے؟ کتنے پارے پڑھ لیے؟ کتنے دن قرآن سنا میں نے؟ اچھا قرآن پڑھنا نہیں آتا، سننا تو آتا ہے نا، بہرے تو نہیں ہے نا؟ نماز تراویح میں آ کے قرآن سن سکتے تھے کہ نہیں سن سکتے تھے؟ ایسے بھاگتے ہیں نماز تراویح سے، لوگ سمجھ نہیں آتی کہ جیسے بیچارے نماز تراویح پڑھیں گے تو معذور ہو جائیں گے، ٹانگیں کہیں ان کی جو ہے نا وہ ختم نہ ہو جائیں۔ سب سے بہترین ورزش نماز ہے۔ کیا ہے؟ یہ جم جانے کی ضرورت نہیں ہے، یوں لگے ہوئے یہ ان کی بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھ لو۔ گورا آیا افغانستان میں، بھئی یہ کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، اتنی ٹریننگ کرتے ہیں؟ وہ آیا، اس نے دیکھا بھئی یہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، کلاس لگی ہوئی ہے، الٹا گھٹنا بچھایا ہوا ہے، سیدھا گھٹنا اس نے کھڑا کیا ہوا ہے، ایسے ہل رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، ایسے ہل رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا اے ان کے تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ٹریننگ کر رہے ہیں نا، ابتدا سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا، 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ کتاب آگے رکھ کے ٹریننگ کر رہا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ افغانستان میں صرف ایسے پڑھتے ہیں یا پاکستان میں بھی ایسے پڑھتے ہیں؟ آپ کو کیا پتہ بھی کیسے پڑھتا ہے قرآن؟ یہ تو حیران ہو رہے ہوں گے آپ، بھائی مولوی صاحب ایسے کر کے ہاتھ باندھ کے ایسے ایسے ہل رہے ہیں، الرحمن علم القرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے ہی ایسی کتاب، اس کو پڑھنے والا خود بخود جھومنے لگ جاتا ہے، اور حیرت کی بات بتاؤں سننے والا بھی بعض اوقات جھومنے لگ جاتا ہے، اور اس کی مٹھاس الحمدللہ یہ قلب میں اتر جاتی ہے، روح میں الحمدللہ اس کی روحانیت محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ بس آج کے بعد آپ نیت کر لیں، آج سے نیت کر لیں کہ قرآن پڑھنے اور سننے کی انشاءاللہ آج سے عادت بنانی ہے۔ مشکل کام ہو گیا ہے، اب بڑا مشکل ہو گیا ہے، فرصت نہیں ہے، تباہ کر کے رکھ دیا۔ چلے اچھا ہے، موبائل کس نے؟ موبائل نے برباد۔ اچھا ہے، میں کہہ رہا تھا موبائل میری جیب میں نہیں ہے، میں نے کہا اچھا ہے جیب میں موبائل نہیں ہے، اچھا ہے۔ اور مجھے ایک میرا دوست ملا، میں نے کہا موبائل کیوں نہیں رکھتا؟ کہنے لگا یار مجھے موبائل رکھنے کا شوق نہیں ہے۔ حیرت سے میں اس کو دیکھنے لگا، اس دور کے اندر تجھے موبائل رکھنے کا شوق نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں استطاعت کے باوجود جو بندہ اس دور میں ٹچ موبائل نہیں رکھتا وہ بہت بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ کیا خیال ہے؟ اتفاق کرتے ہیں آپ؟ سب سے زیادہ آنکھیں میلی کرنے کا سبب موبائل ہے، کیونکہ میں مولوی ہوں، میں باہر نکلوں گا بد نگاہی کروں گا تو میرے مقتدی دیکھیں گے، مجھے شرم آئے گی۔ موبائل اکیلے کمرے میں دیکھوں گا، مجھے کیا ہے کہ شرم آئے گی؟ نہیں سمجھ آئی؟ ختم ہو گئی کہانی، شرم و حیا والا معاملہ۔ یہ موبائل ہے نا، اس نے بے باک کر دیا ہے۔
پہلے دور میں فلم دیکھنا بڑا مشکل تھا، اب تو آسان ہو گیا، ایزی ہے، آرام سے دیکھیں، باپ بیٹا سب اپنے اپنے موبائل ہاتھ میں دیکھتے رہیں۔ سینما میں فلم دیکھنے کے لیے، سینما میں نہیں، وی سی آر چلتے تھے، وی سی آر میں فلم دیکھنے کے لیے مدرسے کا دور تھا، چلے گئے ہم یار دوست، مدرسے سے استاد نے فارغ کر دیا، 6 لڑکے ہم تھے، فلم دیکھنے کے لیے چلے گئے، 2096-95 کی بات بتا رہا ہوں، وی سی آر پہ فلم لگتی تھی، وہ جھریاں آتی تھی تو نئے نوٹ کے ساتھ اس کو صاف بھی کرتے تھے وی سی آر۔ اب تو نہ جھریوں والا سسٹم تو نہ کوئی پریشانی والا، اٹھاؤ موبائل اپنی مرضی سے بھگا کے دیکھو، شارٹ کر دیکھو، جتنی دیکھو، جو فلم دیکھو، جہاں کی دیکھو، جدھر کی دیکھو، آسانی سے دیکھ لو بھائی۔ پہلے بڑا مشکل تھا فلم دیکھنا، ٹکٹ بھی لگتی تھی، پیسے بھی دینے پڑتے تھے، اب فلم دیکھ رہی، پتہ چلا بھائی یہ ہمارے مدرسے کے طالب علم فلم دیکھنے گئے، 6 بچوں کو استاد نے فارغ کر دیا، انہیں جاؤ۔ گھر میں آیا، والد کو الگ جا کے کیسے بتائیں بھائی فلم دیکھنے گئے تھے، استاد نے مدرسے سے نکال دیا ہے۔ والدہ کو بتایا، اس نے والد کو بتایا، پھر ہمارے علاقے کے استاد تھے اس کو بتایا، پھر وہ آیا، معذرت نامہ لکھا، بھائی آج کے بعد سچی توبہ کیا بھائی فلم نہیں دیکھیں گے، پھر دوبارہ داخلہ بحال ہوا، اور آج استاد بھی شاگرد بھی سارے اس منحوس مصیبت میں گرے ہوئے ہیں۔ ہے کہ نہیں یہ بات؟ اتفاق کرتے ہیں میری اس بات سے؟ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ جو نحوست ہے نا، اس نحوست نے ہمیں کلام الہی سے دور کر دیا ہے۔ رمضان آیا، پہلے دن آپ نے دیکھا اللہ نے بلایا سب کو، آ جاؤ بھائی میرے مہمانوں آ جاؤ، جامعہ مسجد قوت الاسلام کھچا کھچ بھر گئی، جگہ نہیں ہے، کدھر سے آئے؟ یہ اہل محلہ، ادھر سے لوگ آئے، نمازی، سبحان اللہ بھائی، جامعہ مسجد قوت الاسلام میں اتنے نمازی ہیں، بڑی مسجد ہے، کوئی چھوٹی مسجد تو نہیں ہے، بڑی مسجد ہے، شاید اہل سنت و جماعت بریلویوں کی سب سے بڑی مسجد ہو، صفوں کے حساب سے بھی اور جو ہے وہ یوں بھی جو ہے وہ صف میں بھی اور یوں بھی، اب آگے برآمدہ ڈال گئی، آگے بھی صحن ہے، تو شاید بہت بڑی مسجد ہے یہ بھر گئی اندر تک، یہ صفیں بھر گئی، آگے تو شٹرنگ لگی ہوئی ہے، اس سے بھی شاید باہر لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، نظر نہیں آ رہے، تو اتنا نمازی ماشاءاللہ۔ اب کیا ہوا؟ پتہ چلا بھائی وہ عادت بد تو تھی اس کے اندر، شیطان تو قید ہو گیا تھا، شیطان تو قید ہو گیا، پہلے یہ معاملہ تھا نا بھائی شیطان بہکاتا ہے، اب وہ بہکانے والا گرفتار ہو گیا ہے، وہ جو ظالم اس کو مسجد میں نہیں آنے دیتا تھا، قابو کر کے رکھتا تھا، اور یہ شیطان کا چیلا بنا ہوا تھا، وہ اس کا گرو بنا ہوا تھا، یہ اس کو شیطان آنے نہیں دیتا تھا، یہ بھی نہیں آتا تھا، یہ کبھی بھولا بھٹکا آ جاتا تھا تو پھر شیطان اس کو جو ہے وہ پیچھے دھکیلتا تھا۔ جیسے شیطان ہوا نا قید، گرفتار ہوا، شیطان تو گیا، اب شیطان ادھر قید ہوا، ادھر مسلمان شیطان کی قید سے، اس کے چنگل سے آزاد ہوا، سیدھا دوڑا چلا آیا، کہاں؟ اللہ کے گھر میں، سیدھا دوڑا چلا آیا، سیدھا آیا، سر کو جھکایا، ندامت ہوئی اس کو، اللہ اکبر، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، روزہ رکھ لیا، ایک ہی روزہ رکھا، صبح سویرے اٹھایا دوسری سحری کے لیے، نوجوان کو ماں نے، بیٹا اٹھو روزہ رکھ لو، کہنے لگا اماں جی 30 ہی تو روزے ہوتے ہیں، 29 ایک میں نے رکھ لیے، باقی ہے نا مخلوق خدا رکھ لے گی، خود کیا ہو گیا ہے تجھے؟ ایک روزہ، یہ مسلمانوں پر پورے رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ کون سا سبق، کہاں سے یہ بے باکی تیرے اندر آ گئی ہے کہ تو ایک روزہ رکھ کے سمجھتا ہے کہ میں نے پورے روزوں کا حق ادا کر دیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، رمضان مسلمان کے لیے ہے، مسلمان رمضان کے لیے ہے، قرآن مسلمان کے لیے ہے، مسلمان قرآن کے لیے ہے، اور جو ان چیزوں کو ترک کر دے تو مجھے اس کا جواب بھی تو بتاؤ یار، کون قرآن کو اپنائے گا، کون قرآن پڑھے گا، کون روزے رکھے گا، کون نمازیں پڑھے گا، کون مسجدیں آباد کرے گا؟ ہم نے تو موبائل اور فلمیں اور ڈرامے اور گروپ آباد کیے ہوئے ہیں، واٹس ایپ گروپ میں بحثیں مباحثیں چل رہی ہیں، وہاں تو بندہ بڑا دیندار بڑا مفتی بنا ہوا ہے، لیکن افسوس ٹائم نہیں ہے بیچارے کے پاس، تو نماز تراویح پڑھنے کے لیے نہیں ہے، مسجد میں آنے کے لیے نہیں ہے، تاش کھیلنے کے لیے بھی ٹائم ہے، لوڈو کھیلنے کے لیے بھی ٹائم ہے، مگر نماز کے لیے ٹائم نمازی دیکھیں کتنی تعداد میں رہ گئے ہیں بیچارے۔ افسوس ہوتا ہے، آپ کو دکھ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے جب نمازی مسلمان جب نمازیں ترک کر رہے ہوتے ہیں، دکھ ہوتا ہے، سچی بتاؤ ہوتا ہے؟ اب کیسے بتائیں؟ یہ تو بات بڑی سوچنے والی ہے کہ اگر دکھ ہوتا ہے تو آتے کیوں نہیں ہو؟ بھائی مسجدیں ویران ہیں، رمضان ہے،
رمضان میں بھی جس طرح مسجد بھرنی چاہیے اس طرح نہیں بھری، جس طرح پہلے دن لوگوں کی تعداد تھی اس طرح تعداد برقرار نہیں ہے۔ اب کیا ہوا، عادت بد غالب آ گئی، انسان جو ہے وہ عبادت کی لذت سے محروم رہا، پہلے بھی محروم تھا اب بھی محروم ہو گیا۔ آیا ضرور، اللہ نے آنے ضرور دیا کیونکہ اس کی رحمت کے دروازے کھلے تھے، جنت کے دروازے کھلے تھے۔ اگر یہ مر جائے تو سیدھا جنت میں، اور یہ اگر اللہ کی طرف آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دامن رحمت میں لے لیتا ہے۔